بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ پارٹیشن سوٹ یعنی تقسیم جائیداد دعویٰ کیا ہوتا ہے اور یہ کب فائل کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے اربن پارٹیشن ایکٹ 2012 موجود ہے۔ اگر تو اربن پراپرٹی ہے تو یعنی رہائشی پراپرٹی ہے تو آپ سول کورٹ میں یہ سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اگر تو ایگریکلچر لینڈ ہے تو اس کے لیے آپ کو دفعہ 135 لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت تحصیلدار کے پاس اپلیکیشن فائل کرنا ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے امپورٹنٹ کیس لاز بھی شیئر کروں گا اور اس کو کس طرح تیار کرنا ہے، یہ سب چیزیں آپ سے میں آج اسسٹ کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو کیس لاز ہیں وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ یہ کیس لا ہے جی، مدعا مشترکہ جائیداد کے مالک مدعا مشترکہ جائیداد کا واحد مالک ہونے کا مطالبہ نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے مورث اعلیٰ نے جو رجسٹر دستاویز میں مشترکہ جائیداد میں اپنا حصہ تسلیم کیا تھا اور یہ بات مدعا کے علم میں تھی، وہ مشترکہ جائیداد میں 7/24 سے زیادہ کا مطالبہ کرنے سے اس حال دستبردار اور امر ماننے کی ضد میں آتے تھے۔ یہ تھی جی 2016 SCMR 24۔ نیکسٹ کیس لایا جی، جائیداد فریقین میں مشترکہ نوعیت کی تھی، جس کی بابت دعویٰ تقسیم جائیداد عدالت سماعت نے ابتدائی کی ڈگری صادر کی، جس میں فریقین کے اصول کا تعین کیا گیا اور مشترکہ جائیداد متعارف کروائی گئی، جو کہ بمطابق قانون تھی۔ اس بابت دائر شدہ اپیل ناقابل رفع تھی۔ لوکل کمیشن مقرر کیا گیا جو کہ معلوم کرے کہ جائیداد متداویہ قابل تقسیم تھی یا نہیں۔ قرار دیا گیا کہ جائیداد قابل تقسیم تھی۔ یہ لوکل کمیشن کا کام نہ تھا کہ وہ بتائے کہ قابل تقسیم ہے یا نہیں۔ یہ تھی جی PLJ 2015 لاہور 269 DB۔ نیکسٹ کیس ہے جی، مشترکہ جائیداد کی بابت تقسیم کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے میعاد کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دعویٰ تقسیم کے لیے میعاد غیر متعلقہ ہے۔ مشترکہ کھاتہ میں کوئی شریک مالک اپنا ملکیتی حصہ فروخت کر سکتا ہے اور خریدار کو اپنے زیر قبضہ رقبہ کو قبضہ منتقل کر سکتا ہے، تاہم مشتری خریدار کا خرید کردہ رقبہ تقسیم سے مشروط ہوگا۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے جی، مشترکہ کھاتے میں جو شریک کھاتہ ہوتا ہے وہ اپنا رقبہ فروخت کر سکتا ہے، اپنے زیر قبضہ رقبے کو خریدار کو منتقل بھی کر سکتا ہے۔ یہ تھیں جی، یہ دو سائٹیشنیں نوٹ کر لیں۔ PLD 2014 لاہور 417، اس کے ساتھ ہے 1993 SCMR 1463۔ نیکسٹ کیس لایا جی، تقسیم جائیداد کا دعویٰ میں بعض مدعا حاضر آئے اور کنٹیسٹ کیا اور عدالت سماعت نے ابتدائی ڈگری صادر کر دی۔ مدعی نے کہا کہ اس کا حصہ الگ کر دیا جائے اور قطعی ڈگری صادر فرمائی جائے۔ لوکل کمیشن مقرر کر کے رپورٹ منگوائی گئی اور اس پر اعتراضات طلب کیے گئے۔ بعض نے اعتراضات داخل کیے، بعض
بعض نے داخل کی۔ عدالت سماعت نے ان اعتراضات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے قطعی ڈگری صادر کر دی۔ مدعا نے اپیل دائر کی مگر کامیاب نہ ہوئی، تاہم عدالت عالیہ نے اپنے نگرانی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے دونوں فیصلے منسوخ کر دیے اور مقدمہ ریمانڈ کر دیا۔ عدالت سماعت مدعا کے اعتراضات کو بمطابق قانون نمٹا کر از سر نو فیصلہ کرے، جبکہ مدعی کا موقف تھا کہ ریمانڈ آرڈر کی ضرورت نہ ہے، چونکہ لوکل کمیشن نے تمام مدعا کو نوٹس نہ دیا تھا اور حاضر آنے والے مدعا کے اعتراضات کو سماعت کر کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا گیا تھا۔ مقدمہ ریمانڈ کرنا درست تھا۔ عدالت عظمیٰ نے عدالت عالیہ کے حکم کے خلاف کی گئی اپیل خارج کر دی۔ یہ تھی 2014 CMR 151۔ نیکسٹ ہے مدعیہ نے دعویٰ تقسیم جائیداد دائر کیا اور اس نے ابتدائی ڈگری کی درخواست گزاری، جس میں قبضہ اور درمیانی منافع کے اصول کی استدعا کی گئی، جو کہ خارج ہو گئی، مگر عدالت سماعت نے مدعا کو ہدایت کی کہ وہ ضمانت نامہ داخل کرے، جس پر مدعا نے رقم میں کمی کرنے کی درخواست گزاری، جو کہ خارج ہو گئی کیونکہ حکم زیر اعتراض فریقین کی رضامندی سے صادر کیا گیا تھا۔ مدعا حکم کی نوعیت سے آگاہ تھے، البتہ اسے رقم کی مقدار ناپسند تھی۔ مدعا کو ایک ہی بات کو منظور یا رد کرنے کا اختیار نہ تھا۔ یہ تھی 2014 CLC 92 بلوچستان۔ تو ویورز، میں اب اسسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کس طرح تیار کرنا ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے، بعدالت جناب سینئر سول جج صاحب لاہور، یہ نمونے کے طور پہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے مدعی کا نام لکھنا ہے، نور دختر بختیار علی قوم سو اینڈ سو۔ اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے مدعا کا نام، اور نیچے آپ نے دعوے کا ٹائٹل لکھنا ہے دعویٰ تقسیم جائیداد۔ اس کے بعد نیچے لکھنا ہے آپ نے جناب علی مدعا حسب ذیل عرض مدعیہ حسب ذیل عرض کرتی ہے۔ نمبر 1 کہ یہ کہ مدعیہ اور مدعی حقیقی بہن بھائی ہیں۔ نمبر 2 پہ یہ کہ مدعیان کا والد بختیار علی کو مقام فیصل آباد وفات پا چکا ہے۔ ڈیٹ لکھ دینی ہے، کس طریقے وہ فوت ہوا، مندرجہ ذیل جائیداد غیر منقولہ بطور ترکہ چھوڑ گیا۔ نمبر 1 جائیداد آپ نے لکھنی ہے۔ نمبر 1 مکان نمبر 25 واقع شادمان کالونی فیصل آباد۔ نمبر 2 دکان نمبر 5 واقع شادمان کالونی فیصل آباد۔ نقشہ جائیداد متداویہ لف ہے۔ نیکسٹ آپ نے لکھنا ہے یہ کہ نمبر 3 پہ یہ کہ فریقین کی والدہ فوت شدہ ہے اور کوئی بہن بھائی ہمارے علاوہ نہ ہے، اس لیے فریقین متوفی والد کی جائیداد کے وارثان ہیں اور برو شرعی محمدی حصہ 1/3 2/3 یعنی کل جائیداد مذکورہ بالا میں مدعیہ 1/3 حصہ کی حقدار ہے۔ نمبر 4 یہ کہ بوقت وفات والدم مرحوم مدعا مکان متداویہ پر قابض چلا آ رہا ہے اور دکان کا کرایہ وصول کرتا چلا آ رہا ہے۔ مدعیہ مکان پر جزوی قابض ہے، مگر مدعا اسے پوری جائیداد سے اس کا حصہ نہ دیتا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ مدعیہ نے مدعا کو ہر چند کہا اور کہلوایا کہ جائیداد مدعا قانونی شرعی حصے کے مطابق تقسیم کر لیں۔ اس سلسلہ میں اسے قانونی نوٹس بھی بھیج دیا، مگر 1 ہفتہ قبل انکار کر دیا ہے، جس سے ضرورت دعویٰ حاضر پیدا ہوئی۔ نمبر 6 یہ کہ مدعیہ کو بنائے دعوے پر خلاف مدعا جائیداد مدعویہ بعد وفات والدم نہ تقسیم قابض رہنے سے پیدا ہوئی ہے، جو کہ تاحال جاری ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ ادھر لکھنا ہے یہ جائیداد مدعویہ فیصل آباد میں ہے، تو اسی عدالت کو جو ہے اختیار سماعت حاصل ہے۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے کہ مالیہ دعوے پہ 10 روپے کا کوڈ فی چسپاں کر دیا گیا۔ پریئر میں آپ نے لکھنا ہے کہ
جائیداد متداویہ کو بامطابق قانون تقسیم کیا جائے، اور ساتھ آپ نے وہ تصدیق لازمی ڈالنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ آپ نے ایک دعویٰ تیار کر لینا ہے۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں سے اسسٹ کیا کہ آپ نے دعویٰ تقسیم کس طرح تیار کرتے ہیں، اور اس حوالے سے میں نے امپورٹنٹ کیس لاز بھی آپ سے شیئر کیے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بھیجا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔